بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ ویورز، جو میں آپ سے سٹوری بیان کرنے والا ہوں یہ بڑی دردناک سٹوری ہے، جیسا کہ پہلے بھی زیادتیوں کی سٹوری اور آپ سن رہے ہیں۔ یہ بھی ایک درندگی ہے، چھوٹی سی بچی کے ساتھ کوہاٹ کا یہ واقعہ ہے جو بدھ گزرا ہے پچھلا، اس بدھ کا یہ واقعہ ہے۔ 3 سے 4 سال عمر ہے بچی کی، اور حریم فاطمہ بچی کا نام ہے۔ اس کو اغوا کیا جاتا ہے اور پھر اس کے ساتھ درندگی کی جاتی ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے۔ 3 سے 4 سال کی بچی، اس کے ساتھ 2 یا 4 لوگ یا 3 لوگ زیادتی کرتے ہیں تو اس بچی کا کیا بنا ہوگا یہ بیان تو نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال یہ ناقابل بیان چیز ہے ویورز۔ ہم اس طرح کے واقعات روز دیکھ رہے ہیں، زیادتی بچی کے ساتھ کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو تشدد کا نشانہ بنا کر، اس کا گلا دبا کر اس کو مار دیا جاتا ہے۔ وہ تو کلی ہے بیچاری، وہ تو ایک پھول ہے، اس کی جان نکالنے کے لیے کون سا کو ان کو بہت زیادہ کوئی زور لگانا پڑا ہوگا۔ اس کا گلا دبایا، معصوم بچی ہے چھوٹی سی، اور اس کی جو میت ہے اس کی بے حرمتی کی بھی انتہا دیکھیں کہ اس کو گندے نالے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے بدھ کے روز کوہاٹ میں۔ کوہاٹ پولیس اس کے اوپر کارروائی کر رہی ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو پولیس کارروائی کا یا وہاں جو جرگہ ہوا اس کے حوالے سے بتاؤں۔ ویورز، میں یہ آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ اپنے بچوں کا، اپنے ننھے منھے چھوٹے چھوٹے بچوں کا، خاص طور پر جو آپ کے معصوم بچے ہیں، جو نابالغ بچے ہیں، خاص طور پر ان کا خیال رکھیں، ان کے اوپر نظر رکھیں۔ وہ آپ کے بچے کہاں کھیل رہے ہیں، ان بچوں کو کھلانے کے لیے کوئی آپ سے لے کے جاتا ہے تو وہ کون ہے، کیونکہ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ جو قصور میں پچھلے 1.5 سال کا واقعہ ہے، 11 ماہ کی بچی کو ایک پڑوسی یا کہہ لیں کو ہمسایہ یا قریبی رہنے والا کھلانے کے لیے لے کے جاتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے۔ ویورز، یہ گورنمنٹ نظر نہیں رکھ سکتی۔ آپ کے گھر کے باہر، آپ کے گھر کے اندر، آپ کے محلے میں کوئی حکومتی نمائندہ، کوئی حکومتی شخص آ کر بیٹھ جائے، وہ آپ کے بچوں کی رکھوالی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حکومت کے پاس ایک ہی چیز ہے، وہ ہے ڈنڈا۔ ڈنڈے سے مراد کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسے جو واقعات ہو رہے ہیں ان کے اوپر سزا دینا، اور سزا جو ڈیفینیٹلی اب جو نئی سزا ہے، سزائے موت ملنا شروع ہو چکی ہے۔ یہ جو موٹر وے کا واقعہ ہوا اس میں بھی سزائے موت عابد ملی اور شفقت پگا کو دی جا چکی ہے۔ اور اسی طرح جو میں نے آپ سے بیان کیا ہے کہ قصور میں جو بچی کے ساتھ ایک ریپ کیس 11 ماہ کی بچی، معصوم بچی کے ساتھ ہوا، وہ بچی مرنے سے تو بچ گئی، گھر والے پہنچ گئے، خون سے لت پت بچی انہوں نے اٹھا لی، اس کو بھی سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سزائے موت کا سلسلہ تو چل پڑا ہے، لیکن یہ جو اس طرح کے جرائم ہیں بچیوں کے ساتھ، انتہائی کم سن بچیوں کے ساتھ زیادتی، پھر ان کا قتل، ان کے اوپر تشدد، اور اس کی میت کو، لاش کو ٹھکانے لگانا، یہ پھر بھی رک نہیں رہا۔ سرعام پھانسی ہو جائے گی بڑی حد، سرعام سے میں بھی کچھ فرق پڑ جائے۔ ہمارا ایک مائنڈ سیٹ ہے، ہمارا ذہن ہے کہ سرعام پھانسی دینے سے شاید لوگ تھوڑا سا عبرت سمجھیں، لیکن میں ایک دوسرا سوال آپ سے کر رہا ہوں، وہ بے شک ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے، کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر نظر تو رکھیں۔ کون سی ایسی مجبوری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں؟ کون سی ایسی مجبوری ہے کہ ہم اپنے بچوں کا، چھوٹے چھوٹے بچوں کا، 4 سال کی بچی ہے، 3 سال کی بچی ہے،
5 سال کی بچی فرض کیا، 7 سال کی، 9 سال کی، 10 سال کی، ہم اس کا خیال نہیں رکھتے کہ وہ بچی کہاں پہ جا رہی ہے. وہ بچی گھر سے سودا لینے نکلی ہے، گھر سے چیز لینے نکلی ہے، گھر سے کدھر گئی ہے، پڑوسی کے گھر میں گئی ہے، کہاں گئی ہے، ہم کیوں نہیں خیال رکھتے؟ ہماری بھی تو ایک ذمہ داری ہے، ہم بھی ماں باپ ہیں ان بچوں کے، تو ہماری بھی تو ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کا خیال رکھیں. بہرحال میں آپ سے جو میرا کہنا بنتا تھا میں نے کہہ دیا. میں پولیس کارروائی کے حوالے سے بات کرتا ہوں. پہلے اس سے کہ وہ بچی کا والد اس میت کو لے کے، یعنی جب انہوں نے دیکھا ہے کہ میت نہیں، اس کا بچی کا سراغ نہیں مل رہا، پھر انہوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی، ادھر ادھر کرتے کراتے وہ بچی کی میت کافی گھنٹوں کے بعد ڈھونڈنے کے بعد جب بچی کی میت گندے نالے سے ملتی ہے تو پھر اس کو وہ باپ جو ہے بچی کا، حریم فاطمہ کا، کوہاٹ سے وہ متعلقہ ہاسپٹل میں لے کے جاتا ہے. اور وہ جو متعلقہ ہاسپٹل کا عملہ ہے انہوں نے انتہائی گھٹیا رویہ ان کے ساتھ اپنایا کہ وہ کافی گھنٹے وہاں بچی کی میت کو اپنی گود میں لے کر بیٹھے رہے. باپ کو جو دکھ تھا وہ ان بے غیرتوں کو تو نہیں تھا جو اس عملے نے، جو وہاں ڈاکٹر بھی موجود نہیں ہے، وہاں میڈیکل عملے نے جو ان سے پوچھا تک نہیں ہے کافی گھنٹے. تو یہ ایک بڑا دردناک، اور یہ جو کرب ہے یہ بچی کی زیادتی سے بڑا کرب ہے کہ انسان کا ایک قریبی، ایک لخت جگر جو ہے اس کو، اس کی ڈیتھ ہو جائے، اس کو تکلیف ہو، اس کا کوئی اس طرح معاملہ ہو اور ڈاکٹر وہ جو ہے اس سے کوآپریٹ نہ کریں. تو پھر پولیس آتی ہے، پولیس آ کر باقاعدہ وہ کارروائی کرتی ہے اور وہ ہاسپٹل عملے کو کہتی ہے، پھر وہ جا کے اس کا میڈیکل کرتے ہیں اور وہ سارا معاملہ آگے چلتا ہے. تو یہ ایک بڑی دردناک اس حریم فاطمہ کے مرڈر کیس میں، زیادتی کیس میں ایک بڑی دردناک چیز ہے. اس کے بعد وہاں جرگہ بھی ہوا ہے، انہوں نے احتجاج بھی کیا ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ پولیس کے جو لوگ ہیں کام کر رہے ہیں، آر پی او صاحب ہیں، طیب حفیظ چیمہ صاحب ہیں، وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں. بہرحال اب تک کی جو پولیس کارروائی ہے اس کے اوپر تو وہ مکمل مطمئن ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الٹیمیٹم دے رہے ہیں ان کو کہ نیکسٹ چند دن میں اگر یہ ہمارا باقاعدہ یہ کام نہیں ہوتا تو پھر ہم جو لوگ ہیں یہ باہر نکلیں گے. وہاں بڑی جذباتی باتیں بھی ہوئیں کیونکہ ہم جو قوم ہیں بطور قوم پاکستانی بڑے جذبات تو ہوتے ہیں، سریعام مار دو، اس کا گھر توڑ دو، اس کے بچے مار دو، یہ اس طرح کی باتیں، فضول باتیں. دیکھو جس بندے نے جرم کیا ہے وہ مجرم ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، لیکن آپ اس کے بچوں کو، اس کے بیوی کو یا کسی کو نہیں مار سکتے، یہ حق نہیں ہے کسی شخص کو. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا اس سے پہلے خیال نہیں کرتے. ہم نے کیوں اپنے بچوں کو ایسے کھلا چھوڑا ہوا ہے؟ خدا نہ خواستہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، تگ و دو کے باوجود ہو جاتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں پھر بھی ہماری ذمہ داری ماں باپ کی بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں. اب وہ جب پولیس نے وہاں جو ہاسپٹل والوں کو کہا تو پھر جا کے وہاں فرانزک آڈر، اب پولیس فرانزک کے حوالے سے بھی کام کر رہی ہے، سیمپلنگ بھی لوگوں کی جو ہے وہ جو شکوک و شبہات والے لوگ ہیں ان کی کر رہی ہے، اور جن لوگوں کے اوپر ان کو شک شبہ ہے ان کو پکڑ بھی رہی ہے، ان کو مطلب سارا وہ انویسٹیگیٹ بھی کر رہی ہے. کوہاٹ پولیس اس تگ و دو میں ہے کہ ہم ان جو بچی کے ساتھ جو 3 سے 4 لوگوں نے یہ 3-4 سالہ بچی کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، ریپ کیا، تشدد کیا، پھر اس کو قتل کیا، ان لوگوں تک جلد سے جلد پہنچ جائیں. یہ پولیس اپنی مکمل کوشش کر رہی ہے اور بڑی جدوجہد کر رہی ہے اور بڑا محنت کر رہی ہے. اللہ پاک یہ مطلب ہمارے اوپر مہربانی کرے کہ اس مظلوم بچی کے، مظلوم خاندان کے، مظلوم فیملی کے جو یہ ظالم درندے ہیں یہ پکڑے جائیں، اور ہم اپنی حکومت سے، اپنی عدلیہ سے، اپنی حکومت سے، فوج سے، پنجاب گورنمنٹ سے اور دیگر دوسری جو ہماری وفاقی حکومت ہے، ہم کے پی کے گورنمنٹ اور اپنی وفاقی حکومت سے بھی ہم جو ہے وہ التماس کرتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے. آپ دیکھ رہے تھے گڈ نیوز ٹی وی، آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک شیئر بھی کرنا ہے. اللہ حافظ.